من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کے بابرکت دنوں کی دعائیں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج اس عظیم مہینے کی 14ویں تاریخ ہے کہ جس دن کے دعا میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات وأقلنی فیہ من الخطایا والحفوات ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین۔ دعا کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آج کے دن مجھے گناہوں کی وجہ سے مؤاخذہ نہ فرما اور میرے خطا اور فضول باتوں سے درگزر فرما، اور اے اللہ مجھے آج کے دن بلا اور آفات کا نشانہ نہ بنا۔ تیری عزت کا واسطہ اے مسلمانوں کی عزت۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، اس دعا کے اندر ہم خالق کائنات سے 3 چیزیں مانگتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم درگاہ الہی میں درخواست کرتے ہیں کہ اللہ مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے، میری لغزشوں کی وجہ سے مؤاخذہ نہ فرما۔ عزیزان محترم، گناہوں کے ذریعے سے مؤاخذہ، لغزشوں کے ذریعے سے مؤاخذہ کرنا بہت بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان ایسی لغزشیں، ایسی خطائیں اور گناہ انجام دیتا ہے کہ جس کے اثرات انسان کی زندگی کے اوپر اس حد تک ہے کہ ممکن ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان کا ایمان چلا جائے اور انسان بدبخت ہو جائے اور انسان خدا کے بندہ ہونے سے، خدا کی بندگی سے وہ خارج ہو جائے۔ مؤاخذہ گناہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ زندگی کے اندر بعض انسان مختلف قسم کی مشکلات میں، بلاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن یہی لوگ اگر تھوڑی سی متوجہ ہو جائے اپنی زندگی کی طرف کہ کیا کام انہوں نے دنیا میں انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان مشکلات میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بعض ایسی گناہیں انسان سے سرزد ہو گئی ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے آج اس کو یہ سزا بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو لذا گناہوں کا اثر بہت بڑا خطرناک اثر ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اس ماہ مبارک میں یہ دعا کرنا چاہیے، پروردگارا ہمیں گناہوں کی وجہ سے، لغزشوں کی وجہ سے ہمیں مؤاخذہ نہ فرما۔ اور دوسری چیز ہم جو درگاہ الہی میں درخواست کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اس مہینے میں میری خطائیں اور میری غلطیاں اور جو مجھ سے فضول باتیں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما۔ دیکھیں عزیزان محترم، اقالہ کیا چیز ہے؟ اقالہ یہ ہے کہ کسی چیز کو، کسی کو واپس کرنا جو معاملہ ہوا ہے بغیر کمی و کاستی کے، یعنی جو آپ سے معاملے میں جو چیز لی گئی ہے اگر آپ پشیمان ہو گئے تو وہ واپس کرنے کو اقالہ کہا جاتا ہے، بغیر کسی کمی و پیشی کے۔ کوئی چیز آپ سے اس کے بدلے میں نہیں لے رہا ہے، یعنی ہم دعا کرتے ہیں پروردگارا اس گناہ کے بدلے میں جو غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، جو خطائیں مجھ سے ہو گئی اس کا بدلہ نہ لے۔ اے اللہ، بغیر اس کے کہ ان گناہوں کی وجہ سے میرا مؤاخذہ ہو اور ان گناہوں کی وجہ سے میں کسی مشکل میں مبتلا ہو جاؤں، میں پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں، ان گناہوں کو، ان لغزشوں کو، ان خطاؤں کو بخش دیں۔ اور واقعاً اگر انسان اپنی زندگی میں
اپنے خالق کی معرفت کے ساتھ درگاہ خداوندی میں حاضر ہو جائے اور اسی معرفت کے ساتھ خلوص کے ساتھ خداوند متعال کی درگاہ میں دعا کریں تو ذات باری تعالی غفور الرحیم ہے. وہ اپنے بندے کو نہیں چاہتا کسی پریشانی اور بلا میں مبتلا کریں، اس کو اذیت کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ درگاہ الہی میں انسان خلوص کے ساتھ حاضر ہو جائے اور خدا کی درگاہ سے عفو اور درگزر اور بخشش مانگے. یہ بہت مہم چیز ہے. تیسری چیز عزیزان محترم جو ہم درگاہ الہی میں اس دعا میں درخواست کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے بلاؤں اور آفات کا نشانہ نہ بنا. اس دنیا میں پروردگارہ مجھے آفات اور بلاؤں کا نشانہ نہ بنا. فتنوں سے، بلاؤں سے، آفات سے مجھے محفوظ فرما. دنیا دار البلا ہے عزیزان محترم. ممکن ہے اس دنیا کے اندر مختلف بلاؤں کے اندر، آفات کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں. لذا درگاہ الہی میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں بلاؤں میں اور آفات میں مبتلا نہ فرما، کیونکہ ممکن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بلاؤں میں اور ان آفات میں صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے چلا جائے اور ہم بے صبری کا اظہار کریں اور کوئی گناہ، کوئی معصیت ہم سے سرزد ہو جائے. تو درگاہ الہی میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے بلاؤں اور آفات کا نشانہ نہ بنا، بلکہ اس مہینے میں، اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کا واسطہ مجھے ان بلاؤں سے، آفات سے جو اس دنیا میں جو ہے نا حادث ہو رہے ہیں ان سے مجھے محفوظ فرما. تو عزیزان محترم ہمیشہ مومن کی یہی دعا ہونی چاہیے کہ پروردگارہ مجھے بلا اور آفات سے محفوظ فرما. اگر تیری طرف سے مقدر شدہ آفات میں، بلاؤں میں اگر میں مبتلا بھی ہو جاؤں، اے پروردگارہ مجھے ان بلاؤں پر، ان آفات پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما. بس عزیزان محترم اس ماہ مبارک رمضان سے، اس برکتوں والے مہینے سے، اس رحمتوں والے مہینے سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے. دعا کریں انشاءاللہ خداوند متعال ہماری دعاؤں کو قبول کریں اور اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.